نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فرعون کہنے لگا کیا آپ ہمارے بعد اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم کو نکال دیں ہمارے ملک سے جادو کے زور پر آئے موسیٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ پس البتہ ضرور آپ کے مقابلے کے لیے ہم بھی ایک ایسا ہی جادو لائیں گے فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا پس آپ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لیجئے لا نخلفه نحن ولا انت نہ ہی ہم اس وعدے کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے مکانا سوا کوئی بیچ کا میدان ہی رکھ لیں قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا موعدکم یوم الزینہ کہ تمہارا وعدہ ہے جشن کا دن وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور یہ کہ لوگ جمع ہو جائیں دن چڑھے فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ پس فرعون پھرا فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى پس وہ اپنا سارا فریب جمع کر لایا پھر وہ آیا قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بربادی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ مت باندھو فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ نہیں تو اللہ کریم تمہیں ایک عذاب کے ذریعے سے برباد کر کے رکھ دے گا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ اور ناکام وہی ہوا جس نے جھوٹ باندھا صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ حضرات محترم دوستو بزرگوں عزیز بھائیوں گزشتہ سبق کے اندر اللہ رب العزت کے کلیم پیغمبر جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دین حق کا پیغام دے کر فرعون کے دربار میں بھیجا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب جا کر فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو فرعون کی بدبختی اور ان تمام لوگوں کی بدبختی یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے جھٹلا بھی دیا تکذیب بھی کر دی اور وہ الٹا منکر بھی ہو گیا نہیں مانتا الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام دھرنے لگا کہتا ہے قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ ہاں موسیٰ سچ مجھے یہ بات بتاؤ کہ اتنا عرصہ جو آپ مصر سے باہر مدین میں رہے ہیں تو کیا وہاں پر آپ لوگ جادو سیکھتے رہے ہیں اور آج اسی جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں ہمارے ملک پر آپ لوگ قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے اقتدار کو آپ لوگ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اور یہ ایسی بات ہے کہ ہر دور کے فرعونوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ جب بھی کسی داعی نے آ کر ان کو اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی توحید کی دعوت دی اس کے دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے ان لوگوں کو وقت کے فرعونوں کو اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کی فکر پڑ گئی کیوں اس لیے کہ یہ ایسا نشہ ہے کہ جو جیتے جی تو ختم ہو نہیں سکتا ہاں مرنے کے بعد یہ جا کر ختم ہو جائے تو علیحدہ بات ہے تو اس لیے فرعون بھی یہ بات کرنے لگا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے پاس کیا اسی مقصد اور غرض کے لیے جادو سیکھ کر آئے ہیں تاکہ اس جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے آپ نکالنا چاہتے ہیں
تو کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، کہنے لگا اے موسیٰ ہمارے پاس بھی وہ جادو ہے، ہمارے پاس بھی جادوگروں کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، ہم کو بھلا آپ سے کمزور تو ہے نہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ مقابلہ کر، ہم بھی ایک ایسا جادو ہی لائیں گے جیسا الیاذ باللہ تم جادو لائے ہو۔ معجزے کو اس نے جادو کہہ دیا، کہتا ہے کہ ہم بھی ایک ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ایک مقابلے کی ڈیٹ رکھو، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہی ہم اس ڈیٹ کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو اس ڈیٹ پر پہنچنا ضروری ہوگا، مکان سوا، اور کہتے ہیں کوئی درمیان کا میدان بھی جو ہے نا متعین کر لے، اس ڈیٹ پر اس وقت میں اور اس میدان میں دونوں فریقوں کا پہنچنا ضروری ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول فرما لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول فرما لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر بہادر اور دلیر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس دلائل مضبوط ہیں تو پھر انسان کے پاس انسان کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، اگر دلائل کمزور ہیں مضبوط نہیں ہے تو پھر دل کی مضبوطی بھی رہ سکتی نہیں ہے۔ تو بڑی بات تو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عطا کردہ معجزات اور وہ دلائل مضبوط تھے، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ان کے چیلنج کو قبول کیا۔ اب فرمانے لگے قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا کہ تمہارے ساتھ وعدہ ہے، یعنی ڈیٹ کون سی ہے؟ فرمایا یوم الزینہ، جس دن تم لوگ جشن مناتے ہو وہ دن تمہارے ساتھ مناظرے کا پکا ہو گیا، یہ ڈیٹ وہ ہو گئی۔ اصل میں یہاں پر قرآن مقدس جس دن کو یوم الزینہ کا کہہ رہا ہے، یہ وہ دن ہے، حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن فرعون کا یعنی کہ میلاد منایا کرتے تھے، اور اسی دن چونکہ فرعون پیدا ہوا تھا تو یوم میلاد فرعون اس دن وہ لوگ ایک کھلے میدان میں منایا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرے کا دن اور ڈیٹ وہ مقرر کی کہ جس دن لوگ وہاں پر فرعون کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کس کا مناتے ہیں؟ فرعون کا مناتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا کہ ہم بھی اپنے بچوں کے جناب برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم بھی جناب میلاد منا رہے ہیں، ہم بھی یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ڈیٹ مقرر وہ کی کہ جس دن وہ فرعون کا میلاد منایا کرتے تھے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور فرمایا کہ وقت وہ ہوگا کہ جب سورج خوب چڑھ جائے گا، دن جب خوب چڑھ جائے گا تو اس وقت تم اعلان کر دینا، تمام لوگوں کو وہاں پر جمع کر لینا۔ یعنی ڈیٹ وہ ہوگی جس دن تم میلاد مناتے ہو، ٹھیک ہے، اور وقت ہوگا جب خوب سورج چڑھ جائے گا، جب دن چڑھ جائے گا تو اس دن تمہارا اور ہمارا مناظرہ ہوگا۔ تو فرعون نے جب یہ بات کی تو اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر فرعون پھرا اور اپنے جناب جو پورا اس کا مکر و فریب تھا اس کو وہ پورا اکٹھا کر لایا۔ کیا مطلب کہ وہ اپنے انتظام میں لگ گیا، جادوگروں کو وہ پیغام بھیجنے لگا کہ اس ڈیٹ پر اس ٹائم کے اندر ہر حال میں تمہاری یہاں پر حاضری پکی ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے منصب نبوت کو سامنے رکھتے ہوئے فرعون کو پھر سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ تمہاری بربادی ہو۔ کیا مطلب کہ تم برباد ہوتے ہوئے مجھے دکھ رہے ہو، لہذا تم اللہ رب العزت پر جھوٹ مت باندھو۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ دیا اور تم اس کو جناب جادو کہہ رہے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ مت باندھو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، نہیں تو اللہ کریم تمہیں کسی عذاب کے ذریعے سے برباد کر کے رکھ دے گا، تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا، تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور فرمایا کہ ناکام وہ ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعوت کے رنگ کے اندر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو داعی ہوتا ہے بھرپور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بات دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھ آ جائے اور بات جاہلیت کی طرف نہ جائے۔ اور سب سے پہلے چونکہ طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو سمجھانے لگو تو اس کو پہلا سٹیپ ہے دعوت دو۔ اگر وہ دعوت قبول کر لے تو فبہا، اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتا تو پھر مناظرہ ہے کہ اس کو دلائل کے ذریعے سے قائل کرو۔ اگر قائل ہو جاتا ہے تو فبہا، اگر وہ قائل نہیں ہوگا اور
آپ کے مناظرے کے جو دلائل ہیں ان کا وہ جواب بھی نہیں دے پائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی پر آ جائے گا. تو اس لیے دین اسلام نے تیسرا سٹیپ یہ بتایا کہ پھر ہے جہاد فی سبیل اللہ. دعوت کے بعد مناظرہ ہے, مناظرے کے بعد تیسرا سٹیپ ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید اس کو دعوت دینے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا. لیکن جو جادوگر اس نے بلائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا جادوگروں پر بڑا اچھا اثر ہوا. اور وہ کیا اثر ہوا اور جادوگروں میں کیا جناب انقلاب رونما ہوا, اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.